ضد تانیہ تر ناول قسط نمبر 9۔ زرین نے سر چٹک کر کمرے سے نکلی۔ مورو سے وہی تسلیاں دے رہی تھی کہ اب کی بار بختیار حویلی آیا تو وہ اس کے لیے بات کرے گی، جبکہ زرینے کو یقین نہیں تھا کہ وہ یہاں آیا بھی تو اپنی ماں کی کسی صورت نہیں مانے گا۔ اس نے اپنی پسندیدہ جگہ صرف اس کی وجہ سے جلا دی۔ اگر اسے پتہ لگ گیا کہ اس کے کھانے میں نشہ ملایا تھا، وہ زرینے کی جان بھی نکال سکتا تھا۔ وہ پریشان بھی تھی اور پھر یہ بھی یقین تھا کہ کم از کم 1-2 ماہ تو نہیں آتا۔ وہ دروازے کے نزدیک جا کر کھڑی ہوگی تو باہر چوکیدار سے کوئی آدمی اندر جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ آنے دو، کون ہے؟ زرینے نے آواز لگائی۔ بی بی خان، بڑے خان نے منع کیا تھا حویلی میں کوئی مرد نہیں آئے گا، چوکیدار نے کہا۔ تمہیں میں کہہ رہی ہوں۔ زرینے کو یہ چمچہ گیری بہت بری لگی تھی اس وقت، جبکہ بختیار سے شادی پر وہ یہی سب دیکھ کر راضی ہوئی تھی کہ اس کا اثر و رسوخ اتنا ہوتا ہر طرف کہ بندہ خود ہی ٹراس کی کیفیت میں رہ جائے۔ وہ آدمی مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا اندر بڑھتا ایک دم زرینے کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زرینے نے قدم دور کیے، اس لیے نہیں کہ اسے اچھا نہیں لگا کوئی اس کے قدموں میں گرا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس آدمی سے محنت مزدوری کر کے حلال کمانے سے پسینے کی بو آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی میلے تھے۔ کون ہو تم؟ کیا مصیبت ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ بی بی خانم، میری بیٹی کو لوٹ لیا شہریار خان نے۔ مجھے بختیار خان سے ملنا ہے۔ کوئی ملنے نہیں دیتا ان سے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ زرینے کو جیسے شہریار کے نام سے بہت کچھ یاد آ گیا۔ اس نے اس آدمی کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ وہ پوچھنے لگی۔ اس کو زبردستی اٹھا کے لے گئے بی بی خانم، زبردستی کھینچ کر لے گئے۔ شہریار خان اپنے گاؤں کی عورتوں کو تو پامال کرتے تھے، ہمارے گاؤں میں وہ بری طرح رو دیا۔ اور کتنے پیسے دیے اس نے تمہیں اپنا منہ بند کرنے کے لیے؟ نہیں چاہیے مجھے، انصاف چاہیے بی بی، انصاف۔ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، وہ نہ مر رہی ہے نہ ہی جی پا رہی۔ مجھے انصاف چاہیے بختیار خان، اس نے آواز لگائی۔ بس چپ۔ وہ ایک دم چیخی تو وہ آدمی چپ ہو گیا۔ تو مار دو نا خود ہی اسے، نہیں تو شہریار کے حوالے کر دو، وہ اپنے پاس رکھ لے گا، تمہیں ہر ماہ پیسے ملتا رہے گا۔ ہنگامہ کس بات کا مچا رہے ہو؟ زرینے بولی، جبکہ وہ آدمی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ حویلی والے انصاف نہیں کرتے۔ وہ آدمی بری طرح رو دیا۔ دیکھو تم جو بھی ہو، اپنی بیٹی کا یہ ڈھنڈورا یہاں پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ 9 تو 11 ہو۔ زبان کو بریک لگی کیونکہ مراد خان گاڑی لے کے اندر داخل ہوا تھا تو یقیناً پیچھے بختیار ہی تھا۔ زرینے بکھلا گئی۔ وہ آدمی مڑا اور بختیار گاڑی سے اترا۔ سامنے زرینے کو اس آدمی سے بات کرتا دیکھ اس کا کوئی معاملہ زرینے سے منسلک نہیں تھا۔ وہ اگنور کر کے اندر بڑھنے لگا کہ وہ آدمی اس کے پاؤں میں پڑ گیا۔ بختیار کافی انصاف پسند تھا، گاؤں والے کے مسئلے سنتا بھی تھا، حل بھی کرتا تھا، لیکن اس نے حویلی میں کبھی بھی کچھ نہیں سنا تھا۔ ڈیرے پر ہی ایسے معاملات حل کرتا تھا۔ بڑے خان، مجھے انصاف چاہیے، میری بیٹی کو لوٹ لیا شہریار خان نے، مجھے انصاف چاہیے۔ خان، آپ کے ہوتے ہوئے ہماری بہن ماں کی عزت سلامت نہیں، کیسا انصاف ہے یہ؟ اور آپ کی بیوی مجھے کہتی۔ اوئے چپ ہو جاؤ، بختیار جھوٹ بولے گا، یہ جو بھی بولے گا۔ زرینے کا بس نہیں چلا اپنی نوکدار ہیل والا جوتا اس کے منہ پر مارے۔ زرینے کی جانب بھڑکتی نظروں سے دیکھ کر وہ پلٹا۔ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ بختیار نے شہریار کے نام پر چونک کر توجہ دی، جبکہ وہ آدمی اسے سب بتاتا گیا کہ کیسے اس کی بیٹی اسکول پڑھنے کے لیے جا رہی تھی اور شہریار خان کی گاڑی کا گزر ہوا
اور شہریار خان نے اپنی گاڑی میں ہی اس کو کھینچ لیا۔ 4 دن بعد اسے ہمارے گاؤں پھکوا دیا اور پیسے تھما دیے منہ بند کرنے کے لیے۔ بختیار کی حالت ایسی تھی جیسے اسے کسی نے انگاروں پہ گھسیٹ لیا ہو، جیسے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈلا ہو۔ اسے مراد کی جانب دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں خان۔ مراد ایک دم پیچھے دوڑا تھا۔ بختیار کو لگا کہ قصور اس کا ہے۔ جب گاؤں کی ذمہ داری اس پر تھی تو وہ پورا کیوں نہیں کر سکا؟ حالانکہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سب لوگوں کی ضروریات، ان کے مسائل حل کرے، اور شہریار خان اس کے گاؤں کی عزت لے گیا۔ خان بی بی خان مجھے کہتی ہے اپنی بیٹی کو شہریار کے حوالے کر دو اور پیسہ لیتا رہوں۔ وہ آدمی زرینے کی بات بتاتا بری طرح رو دیا۔ بختیار مٹھیاں بھیجتا زرینے کو دیکھنے لگا۔ اس عورت سے اسے ایسی ہی بات کی امید تھی جو جیسا ہوگا ویسے ہی مشورے دے گا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، میں نے تو۔ اندر جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم ڈیرے پہ چلو، میں وہیں آتا ہوں۔ اس آدمی کے شانے پر ہاتھ رکھتا وہ بولا، جبکہ وہ آدمی سمجھ گیا تھا اب بختیار یا تو خود رہے گا یا شہریار کو چھوڑے گا۔ وہ آدمی چلا گیا جبکہ بختیار کو گھن آتی تھی۔ اسے سخت نفرت تھی ایسے مردوں اور ایسی عورتوں سے جنہیں عزت کا خیال نہیں تھا، اپنی جو ناپاک کاموں میں ملبوس رہتے تھے، اور اس لیے زرینہ بائی سے نفرت تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جس بیڈ پہ وہ بے دھیانی میں بھی یا مدہوشی میں بھی اس کے ساتھ تھا، اس نے وہی جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ پیشانی سلانے لگا، اور جب وہ کسی شدید ڈپریشن کا شکار ہوتا تو اسی طرح دو انگلیوں سے اپنی پیشانی سے ہلاتا تھا۔ وہ مڑا تو مورے پیچھے ہی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی چوم لی۔ چھوڑنا مت اس غلیظ انسان کو۔ اس گاؤں کی ایک ایک عورت تمہاری ذمہ داری ہے۔ بختیار یوں صرف ایک عورت کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے منہ مت چرایا کرو۔ ارد گرد دیکھا کرو، بہت لوگ صرف تم سے منسلک ہیں۔ تمہاری لاپرواہی کیا کیا نتیجہ لائے گی؟ وہ اسے سمجھانے لگی۔ بختیار سنجیدگی سے سر ہلا گیا۔ ویسے تو یہ وقت نہیں یہ بات کہنے کا، مگر بیٹے زرینہ بیوی ہے تمہاری۔ اگر ایک بیوی کے ساتھ مکمل انصاف کر رہے ہو تو دوسری کو بھی اس کا حق دو۔ گنہگار ہو رہے ہو بختیار، اور میں نہیں چاہتی میرا بیٹا زندگی کے کسی بھی مقام پر کسی سے پیچھے ہو۔ سب سے آگے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تمہیں۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپانے لگی۔ اچھا لگا تم آئے تھے حویلی، مگر ذمہ داریوں نے پکارا ہے تو اپنی ممتا کو دبا لوں گی۔ جاؤ، جا کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور کوشش کرنا آج رات حویلی میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارو۔ وہ کہہ کے پلٹ گئی جبکہ بختیار نے سرخ نظروں سے ان کی پشت دیکھی تھی۔ وہ باتیں کر کے گئی تھی جن سے بختیار آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ خان وہ سچ کہہ رہا ہے، یہی سب ہوا ہے۔ یہ بدبخت ہمارے گاؤں میں شہریار کا ملازم ہے۔ مراد نے ایک آدمی کو بختیار کے نزدیک پھینک دیا۔ بختیار نے اس کی جانب دیکھا اور اس کے جھکے سر کو ایک دم مٹھی میں اس کے بال جکڑ کر اس کا سر اٹھایا۔ کب سے ہو تم یہاں؟ ایک ایک لفظ کو چھپاتا وہ صبر آزما مراحل میں تھا۔ وہ آدمی کچھ نہیں بولتا، گونگا ہے۔
مراد نے جواب دیا، جبکہ بختیار نے اسے جھٹک دیا۔ وہ آدمی دور گرا۔ مراد، اتنی لاپرواہی پر میں تمہاری بدن سے ماंس کھینچ سکتا ہوں۔ وہ دوڑا تو ملازموں کی ایک فوج سہم گئی۔ اتنی لاپرواہی برتی تم نے؟ وہ چیخا۔ خان میں نے اپنی طرف بس ہاتھ اٹھا کے بولنے سے روکا۔ کہو جا کر شہریار خان کو، بختیار خان ملنا چاہتا ہے اس سے۔ لیکن خان، مراد، وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ جی بہتر۔ وہ پلٹ گیا، جبکہ باقی ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان جھکے سروں کو مزید زمینوں میں گاڑ لو۔ تم سب کی لاپرواہی نے گاؤں کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ وہ بھڑک رہا تھا، انگارے اگل رہا تھا۔ شہریار خان نے اس کی پشت کو جھلسایا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا شہریار خان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ملازم بختیار کے غصے سے گھبرا کر وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے۔ مراد نے پورے گاؤں کے رقبے پر سخت پہرے بچھا دیے تھے۔ شہریار خان تک جب یہ پیغام پہنچا تو وہ مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا یہ پیغام ضرور آئے گا، اور اب میلے سے پہلے درخنے کا لوٹ آنا 100% تھا۔ اس کے ملازم نے اسے مراد کا پیغام دیا، اور جہاں تک شہریار کا ملازم جانتا تھا وہ کبھی نہ جاتا، لیکن وہ اس کے برعکس اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پھر دیر کس بات کی؟ اس کا تڑپتا سلگتا وجود دیکھنے کی چاہ ہے شہریار خان کو، اس نے کہا، اور اپنا سوٹ جھاڑتا، سگار سے گہرا کش بھرتا وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے خان، بختیار خان بھرا بیٹھا ہے۔ خطرے کا علاج اصلاح ہے۔ اتنی گولیاں اتاروں گا اس سالے میں کہ گن گن مر جائے گا۔ اس نے اپنی بندوق کمر کے گرد باندھے، گن ہولڈر میں اٹکائی، اور اپنی قمیض درست کرتا اپنی جیپ پر سوار ہو گیا۔ اس کی جیپ دھول اڑاتی بختیار خان کے گاؤں کی جانب رواں دواں تھی، جبکہ وہ تنہا تھا ایک ملازم کے ساتھ۔ اور جب گاؤں کی دہلیز میں قدم رکھا تھا، بختیار خان کے ملازم اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جن کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ اثر کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شہریار خان تھا، اور اس کا خوف آس پاس کے ہر گاؤں میں پھیلا ہوا تھا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا، اس کا خوف عورتوں پر تھا جو اپنی عزتیں بچاتی پھرتی تھیں، لیکن مرد اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس کی جیپ بختیار خان کے ڈیرے پر ٹھہری تو وہ تنفر سے گاڑی سے اترا اور اندر کی جانب چلنے لگا۔ اندر بختیار خان موجود نہیں تھا۔ شہریار کی پیشانی پر بل پڑے، وہ بیٹھ گیا، اس کا ملازم اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شہریار کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ وہ کسی کا انتظار کرتا۔ ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ دوسری طرف سے بختیار خان اپنے ڈیرے میں داخل ہوا تو چال کی اکڑ ہی الگ تھی۔ وہ عین اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ شہریار اسے نفرت سے دیکھنے لگا۔ ملنے کا شوق تھا تو وقت کا خیال کرتے۔ شہریار کے تپتے ہوئے لہجے سے بختیار کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور ہلکی سی ایش ٹرے میں جھاڑ کر وہ سکون سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا، تمہیں انتظار کرنا پسند نہیں؟ بختیار نے لاپرواہی سے کہا۔ شہریار خاموشی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا، کیونکہ یاد آ گیا تھا کہ کس لیے اسے بلایا تھا، جبکہ اس کے برعکس بختیار سلگا ہوا سا بیٹھا تھا۔ تو کیوں یاد کیا تم نے مجھے؟ شہریار نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ تمہارے جیسا گھٹیا انسان کو یاد کرنے کا میرا کوئی جواز نہیں ہے۔
بات اتنی ہے کہ قصہ یہیں ختم کرو گے یا جرگا میں تماشا لگاؤں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ دھمکا رہے ہو مجھے؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولا۔ یہ دھمکیاں ومکیاں دینا گیدڑوں کا کام ہے۔ مجھے حملہ کرنا ہو میں لوگوں کے سینوں سے دل کھینچ کے لے جاتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں خان؟ اس نے اسے گویا جتایا تھا کہ اس کی بہن کو کیسے انہیں کے بیچ سے وہ اٹھا کے لے گیا تھا۔ شہریار کی پریشانی کی رگیں تن گئی۔ تم نے سینے سے دل کھینچا، میں نے سر سے چادر۔ بتاؤ تیزاب کس پر پڑا؟ وہ سلگتی مسکراہٹ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا بولا۔ بختیار نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر مدھم سا مسکرا دیا، لیکن یہ مسکراہٹ کسی اچھی بات کی دلیل نہیں تھی۔ یعنی چرگا میں تماشا چاہتے ہو؟ بختیار نے گہرا کش لگایا اور مسکرا کر ایش ٹرے میں ہلکی سی راکھ چاڑ دی۔ شہریار جرگا تک پہنچنا کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ بات اگر کھلتی تو سوال درخنے کے غائب ہونے پر بھی اٹھتا اور کھلنے پر سب کھلتا چلا جاتا، اور اکبر خان عزت کی دھجیاں اڑانے پر اسے جان سے بھی مار سکتا تھا۔ مجھے درخنے دے دو، میں ہر جانا بھر دوں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ بختیار ہنس دیا۔ کون درخنے؟ اس نے شانے جھکا کر سوال کیا۔ شہریار نے دانت پیس لیے۔ کیا میں کسی درخنے کو جانتا ہوں؟ شہریار خان، او وہ تمہاری بہن درخنے، لیکن تمہاری بہن کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر ہے تو کیا؟ وہ پرمزہ لہجے میں اس کو کھڑے کھڑے ہی جیسے زمین میں گاڑ چکا تھا۔ شہریار نے ٹیبل پہ کھینچ کے لات ماری۔ کانچ کی ٹیبل چکنا چور ہوئی تو دوسری طرف اس سے پہلے شہریار خان کی گریبان تک پہنچا۔ شہریار بختیار کے گریبان تک پہنچا۔ بختیار کے ملازموں نے اسے جگڑ لیا، جبکہ شہریار کے ملازم نے بختیار پہ گن تان لی، جس کا اس نے اثر لیے بنا ہی شہریار کے سامنے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے ملازموں نے اس کے ملازم کے سر پہ کوئی چیز مار دی۔ وہ جب پورے قد سے کھڑا ہوا تو شہریار دب ہی گیا تھا اس کے سامنے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ملازموں سے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے، مگر بختیار کے حکم پہ ان سب نے شہریار کو چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے علاقے میں تو راج کرنے کا کوئی شوق نہیں، کیونکہ اپنے علاقے میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ میں تمہارے گھر میں کھڑے ہو کر بھی تم پر حکمرانی کر سکتا ہوں۔ بختیار خان کے وجود میں جس کا خون دوڑ رہا ہے، اسے دھوکے سے نہ مارتے تو اکبر خان کا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جاتا۔ تو میرے باپ کو چھو نہیں سکتا تھا۔ تم لوگوں سے میری نفرت خاندانی ہے۔ میرے وجود کے ایک ایک حصے میں بچپن سے ہی زہر اتارا گیا ہے کہ میں تمہارے سر دھڑ سے الگ کر دوں، لیکن اس نے کش بھرا سرخ نظر سپاٹ انداز، لیکن فی الحال تمہاری اور میری بات نہیں ہے، ورنہ تم سے کھڑے ہو کر اتنی باتیں نہ کرتا۔ میری سوچ کے برعکس تم یہاں آئے ہوئے سالے صاحب۔ آہستگی سے اس کے کان کے نزدیک جھک کر وہ بولا۔ شہریار بھیڑ کر اس کا دوبارہ گریبان جگڑ گیا تھا، جبکہ بختیار ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں، درخنے کو میرے حوالے کر دو، وہ دانت پیس کر بولا۔ ابھی موڈ نہیں، وہ آہستگی سے بول گیا کہ کسی اور ملازم تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ بختیار خان، شہریار دہاڑا اور بختیار پر ہاتھ اٹھاتا کہ بختیار نے وہ ہاتھ ہی جکڑ لیا۔ مجھے چیخنا چلانا نہیں پسند، جب میرے آگے کوئی چیختا ہے میرا سر درد کرتا ہے، پلیز میرے آگے مت چیخو۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا
اور ایک آنکھ سے ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ مراد نے اسے جگڑ لیا۔ یہ حملہ شہریار کے لیے غیر متوقع تھا۔ جیسے اسے جگڑا وہ پھڑ پھڑا گیا۔ جبکہ بختیار سامنے سے ہٹا تو شہریار کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ وہ بہت لاغر ہو گئی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا باپ غصے سے شہریار پر جھپٹا اور شہریار کو اپنے نازک ہاتھوں سے پیٹنے لگا۔ شہریار گویا ایسے ہو گیا جیسے شیر کو جال میں قید کر لیا گیا ہو۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور شہریار کو دیکھتی رہی۔ شہریار پھنکار رہا تھا۔ بختیار عین شہریار کے ساتھ کھڑا سکون سے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس لڑکی کا باپ روتے اپنا سر پیٹتے زمین پہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ لڑکی شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ 4 دن اس نے اتنی زیادتی میں رکھا تھا اسے کہ وہ 4 صدیاں سمجھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ شہریار کو مارتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شہریار کے منہ پر تھوک دیا۔ شہریار ایسی حالت میں تھا جیسے ابھی خود چھڑا کر اس لڑکی کے ٹکڑے کر دے۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی تھی جبکہ شہریار گالیاں بکنے لگا۔ بختیار کے لب او کی شے میں ڈھل گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ مراد سے مشکل تھا اس سانڈ کو سنبھالنا۔ تبھی بختیار نے شہریار کا منہ جگڑ لیا۔ جا آئینے میں خود کو دیکھ، گھن آ رہی ہے تمہارے وجود سے مجھے، اور اس گھن میں مجھے لگتا ہے تمہیں چھو کر میرے ہاتھ خراب ہو گئے۔ اب اس منہ اور اس بے عزتی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور شہریار خان میرے گاؤں میں دوبارہ قدم مت رکھنا۔ میں نے یہ فیصلہ اس لڑکی پہ چھوڑا تھا۔ اگر یہ لڑکی تم سے شادی کی خواہش مند ہوتی تو خدا کی قسم بختیار خان کے چنگل سے تم اس کو نکاح میں لائے بنا جا نہیں سکتے تھے، لیکن اس نے تمہیں جس قابل سمجھا وہ کر دیا۔ چلو جاؤ۔ اس نے اسے دھکیلا۔ اس کے ملازم نے اسے جگڑا ہوا تھا، ورنہ شہریار خان آج بختیار خان پر فائرنگ کر دیتا۔ شکر مناؤ 2 لوگوں میں عزت اڑ گئی۔ اگر جرگے میں جاتے تو تمہاری ساری زندگی پر تھوک دیا جاتا۔ کہہ کر وہ 2 قدم دور ہوا، جبکہ مراد نے فوراً اس کے منہ پر کالا کپڑا باندھ دیا، جس سے شہریار مزید مجبور ہو گیا۔ اپنی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے بختیار خان؟ تیرے چھونے سے پہلے میرے بستر کو آباد کر چکی ہے تیری بیوی۔ شہریار خان چلایا، جبکہ بختیار خان جھٹکے سے پلٹا تھا۔ شہریار کا کہکا واضح تھا۔ مراد اسے گھسیٹ کے وہاں سے لے گیا، ورنہ بختیار اس کے ٹکڑے کر دیتا۔